یہ جو نظم ہے اس نے کافی لمبا عرصہ مجھے تنگ کیے رکھا ہے. ویسے یہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا وہ، اور 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ، اور سقوط ڈھاکہ میں شاید میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ درد میں محسوس کرتی ہوں. شاید میری ماں کے دودھ میں تھا، شاید میرے باپ کو اس کی تکلیف تھی، شاید در و دیوار میں تھے. یہ سب کچھ تھا جو میں نے سارا کچھ محسوس کیا. اس کے بعد میں نے بہت کچھ پڑھا اس کے بارے میں. میں بنگلہ دیش گئی بھی، بلکہ آپ کو میری کتاب جو در دیوان بطول ہے اس میں ایک نظم ملتی ہے کہ ڈھاکہ سے واپسی پر. اس پہ میں نے فیض احمد فیض ہم نہ ٹھہریں اجنبی، اس پہ جو ہے اس کو بڑی عقیدت میں اس کو تھوڑا سا بدلا کے پیش کیا ہے. تو میں ڈھاکہ گئی بھی ہوں. میں جب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھی تو وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا ٹریمو، اس کی وجہ سے اس سے عورتوں کی گائیڈنس کے لیے میں وہاں گئی تھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں، جہاں بنگلہ دیش بھی ہماری لسٹ میں تھا. تو یہ سب کچھ میں دیکھ کے آئی ہوں، میں مل کے آئی ہوں. میرے اندر تو یہ سوال پلتا تھا نا سقوط ڈھاکہ کا. دراصل وہ تو ایک مجھے موقع مل گیا کام کی وجہ سے، تو میں وہاں لوگوں سے ملی، جرنلسٹ سے ملی، اپنی عمر سے بڑے لوگوں کو ملی، ان لوگوں کو ملی جو اسلام آباد میں سول سروسز میں رہ چکے تھے اور 1-2 سال یہاں پہ سرو کر کے گئے تھے. تو بہت کچھ مجھے تحقیق میں، بہت کچھ ڈھاکہ یونیورسٹی میں گئی، بہت کچھ مجھے وہاں سے بھی حاصل ہوا. لائبریری میں گئی. بہرحال ان ساری اس پہ مجھے بہت تکلیف بڑھتی رہی. تو ایک دن جو کرا نکلی وہ نظر جی. پھر دسمبر کا ٹھٹھرتا سورج اور یخناب سا چاند لے کے آیا ہے وہ پردرد سی یاد، جس کی میت سے لگے لاکھوں نفوس کھوجتے پھرتے ہیں اس راز کے انبار تلے. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ ہوا؟ شہر در شہر بکھرتے ہوئے ہے انسان افسانوں، کھیت در کھیت نکھرتے ہوئے ہے دہقانوں، پردہ سیمی پہ جلووں سے بھرے طوفانوں، حکمراں طبقے سے منسوب سیاستدان. وطن پاک کے باوردی سپوتو بولو، رنگ و آہنگ کے مختار مصور بولو، نکتہ چین اہل قلم صاحب گویا بولو، قادر مطلق و عیش و بدا بازو بولو. درس گاہوں میں، کتب خانوں میں، مشق گاہوں میں اور سرد سے میں خانوں میں، مشعل علم کے پروانوں میں، ہے کوئی ہم کو بتائے صاحب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ ہوا؟ نسل انسانی کے گھر اور قبیلے ٹوٹے، نسل انسانی کے گھر اور قبیلے ٹوٹے، ناریاں دفن ہوئیں اور سجیلے ٹوٹے. کیسے دو لخت ہوا مادر دھرتی کا جگر، کیسے دو لخت ہوا مادر دھرتی کا جگر؟ دو زبانوں کا تقاضا تھا، ثقافت کا حسد یا کہ کوئی سازش تھی؟ دو زبانوں کا تقاضا تھا، ثقافت کا حسد یا کہ کوئی سازش تھی؟ بلحوث کی تھی ٹپکتی ہوئی رال یا کسی غیر کی ہنڈیا میں یہ پکتی ہوئی دال؟ ہے کوئی ہم کو بتائے صاحب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ ہوا؟ یہ تو ہوا 16 دسمبر 1931. اس کو میں نے اٹیچ کیا 16 دسمبر 2014. خون کے دھبے دھلے آئی گئیں برساتیں، فیض. خون کے دھبے دھلے آئی گئیں برساتیں، خاک اور خون سے کچھ اور شگوفے پھوٹے. اور پھر دسمبر کا ٹھٹھرتا ہوا یخناب سا چاند لے کے آیا ہے ایک اور سلگتی ہوئی سہمی ہوئی یاد. 150 چاند بجھایا گیا اندھیاروں سے، 150 چاند بجھایا گیا اندھیاروں سے، چمنے آس اجاڑا گیا ہتھیاروں سے. چاند شرمندہ تھا جن پھول سے رخساروں سے، چاک کر ڈالے گئے ظلم کی بوچھاروں سے. امی امی بھوک لگی، کھا لو بیٹا مونگ پھلی، مونگ پھلی میں دانا نہیں، ہم کو اسکول جانا نہیں. امی اب اسکول کے اوپر سایہ دیوار کے پیچھے موت کھڑی ہے. اے ہوا تو نے تو دیکھا ہوگا، بول دیوار کہ تو نے بھی سنا تھا سب کچھ. برہموں موہوم تھے منظر سارے، ہم نے دیکھے تھے کئی دھبے مگر کیمرہ مانے جو رہا. وہ جو باورتی تھے اسکول جا ان پہ بھی دھندلا پردہ. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. پردہ اٹھا کیمرہ بھی صاف ہوا، ایک محدود سا ماتم اور سسکتے ہوئے بین، ایک محدود سا ماتم اور سسکتے ہوئے بین. لب پہ خاموشی کے تالے اور ترسیدہ سے نین. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. ساز روتا ہے قلم روتا ہے، ساز روتا ہے قلم روتا ہے، رنگ روتے ہیں سخن روتا ہے. نکتہ چین چپ صاحب گویائی چپ، نکتہ چین چپ صاحب گویائی چپ. مشعل علم بجھی اور ہوئے پروانے چپ،
ہے کوئی ہم کو بتائے صاحب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ ہوا؟